السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی۔ دوستو، اسلام سے پہلے زمانہ جہلیت میں غلاموں کو انتہائی حقیر سمجھا جاتا تھا اور معاشرتی زندگی میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، اور وہ دوسروں کی خدمت اور اپنے آقا کی غلامی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے، حتیٰ کہ ان کو یہ حقوق بھی نہیں دیے جاتے تھے کہ وہ اجتماعی اور شہری حقوق میں دوسروں کے ساتھ برابر کے شریک ہوں۔ اسلام نے جہاں دوسرے انگنت معاشرتی مفاسد کی اصلاح کی، وہاں حالت غلامی کو بھی بہتر بنایا، ان کو باوقار اور باعزت زندگی بسر کرنے کا حق دیا، اور یہ بھی تسلیم کیا کہ ایک عالم دین اور ذی صلاحیت غلام جاہل اور نالائق آزاد سے کئی گنا لائق احترام ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مولا القوم من انفسہم فرما کر غلاموں کو دوسروں کے مساوی درجہ دیا، وہ عملی طور پر اس طرح ثابت بھی کر دیا کہ اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کر کے اپنا متبنی بنایا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ کی پھپھو کی بیٹی ہیں، ان سے شادی بھی کروا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں اس فوج کی سپہ سالاری بھی غلام کو بخشی جس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم جیسے نامی گرامی قریشی سردار معمولی سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے۔ دوستو، جبکہ اسی طرح آئندہ سال اس مقام پر فوج بھیجی تو اس کی قیادت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت اسامہ بن زید کے سپرد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے معزز مہاجرین اور قابل قدر انصار صحابہ کرام کی موجودگی میں امامت صلاۃ کے فرائض سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سر انجام دیا کرتے تھے، یعنی ایک غلام دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب امامت جیسے اعزاز کے ہوتے پہ بھی غلاموں کو دے کر ان کی قابلیت کا اقرار فرما دیا، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں قرآن حکیم کو زیادہ جاننے والے تھے۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلافت فاروقی میں مکہ مکرمہ کا حاکم حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آیا۔ اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے مکہ پر نائب کس کو مقرر کیا ہے؟ تو حاکم مذکورہ نے ایک غلام کا نام لیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کے لہجے میں فرمایا کہ اہل مکہ پر ایک غلام کو نائب مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو حاکم نے جواب دیا، وہ غلام سب سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذا الكتاب يرفع الله به اقواما ويضع به آخرین او کما قال۔ تو اس طرح اسلام نے آزاد لوگوں کی طرح ہی غلاموں کے لیے بھی ترقی اور عزت و شرف کے راستے کھول دیے۔ انہی غلاموں میں سے ایک حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی بھی ہیں۔ یہ بزرگ بالاتفاق فقہائے سبع میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ وہ اعزاز ہے جس کے حاصل کرنے سے لاکھوں آزاد شخصیات محروم رہی ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی واضح ہوتی ہے کہ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس شخص کے عمل و کردار نے اس کو پیچھے رکھا تو اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا تھا۔
آپ کا نام سلیمان بن یسار اور کنیت ابو ایوب تھی۔ عموماً آپ کا سال وفات یعنی جس سال آپ نے وفات پائی 107 ہجری اور عمر 63 سال بیان کی جاتی ہے، عمر 73 سال بیان کی جاتی ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ 34 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ ان سے مکاتبت کی اور رقم کی ادائیگی کے بعد آزاد ہو گئے، اور پھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فیض یاب ہوتے رہے۔ تو اس طرح آپ نے ہم عصروں سے آگے نکل گئے اور اپنے لیے شہرا آفاق فقہا میں جگہ پیدا کر لی۔ آپ کے اساتذہ میں امہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت حسان بن ثابت، حضرت ابو رافع، حضرت زید بن ثابت، حضرت مقداد بن اسود، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم، جن کے آپ غلام ہونے کی وجہ سے امہات المؤمنین آپ سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ عالم الناس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہ کر جو انہیں استفادہ کا موقع میسر آیا وہ دوسروں کو آسانی سے حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ جو بھی نام لیے گئے ہیں یہ ان کے اساتذہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ آپ حاضر خدمت ہوئے، آواز دی تو اماں جی یعنی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ نے مکاتبت کی رقم ادا کر دی ہے؟ جواب دیا جی ہاں، مگر چند درم باقی رہ گئے ہیں۔ تو فرمایا جب تک پوری رقم ادا نہیں ہوتی غلام ہی ہو تو اس لیے پردہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے بڑے بھائی عطا بن یسار جلیل القدر تابعی تھے اور بڑے پائے کے محدث تھے۔ اس طرح آپ کے دو اور بھائی عبد المالک اور عبداللہ وہ بھی حدیث سے خوب واقف تھے، اور یہ چاروں بھائی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے۔ کتاب و سنت میں اور آپ کا مستنبط شدہ فقہ میں بلند مقام تھا، یعنی کتاب و سنت کے اندر اور مسائل کے استنباط میں حضرت سلیمان کا مقام بہت بلند تھا۔ اسی کمال اور مہارت کی وجہ سے بالاتفاق فقہائے سبع میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی آپ کا شمار مدینہ کے ان 7 فقہا میں ہوتا ہے جو مشہور تھے، جو مشہور عالم تھے۔ امام المحدثین حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی جو فقہائے سبع کے رئیس اور فقیہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں، آپ کے پاس جب کبھی کوئی استفسار آتا تو آپ سلیمان بن یسار کے پاس بھیجتے اور فرماتے آج آپ روئے زمین کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ حافظ حیبی فرماتے ہیں کہ سلمان بن یسار المدنی الفقیہ العالم المدنی وکان من ائمۃ الاجتہاد۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ لہو روایات کثیرہ، یعنی آپ سے بکثرت احادیث مروی ہیں۔ امام نووی تہذیب الاسماء میں لکھتے ہیں کہ واتفقوا علی وصفہ بالجلالہ وکثرت العلم وہو احد الفقہاء السبع۔ علماء نے با اتفاق آپ کو بزرگی اور فراوانی علم کے ساتھ موصوف کیا ہے، اور آپ مدینے کے ساتھ مشاہیر فقہاء میں سے ہیں۔ تحصیل علم و فضل کے بعد مسند تدریس پر فائز ہوئے اور خلوص نیت اور جان فشانی کے ساتھ اپنے شاگردوں میں پھیلانا اور پڑھانا شروع کر دیا، یعنی علم کو۔ امام قتادہ رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ آیا تو اہل علم سے پوچھا طلاق کے مسائل زیادہ کون جانتا ہے؟ تو لوگوں نے سلمان بن یسار کا نام لیا۔ پھر امام عبداللہ بن دینار نے وضاحت فرمائی عدالتوں میں پیش ہونے والے پیچیدہ اور نہ حل ہو سکنے والے مسائل کی عقدہ کشائی کے لیے اکثر فقہاء سبع کے اجلاس بلائے جاتے، جن میں آپ بھی شرکت بھی لازمی ہوتی تھی۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک کی طرف سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی جب مدینہ منورہ کے گورنر تھے تو انہوں نے سلیمان بن یسار کو مدینہ منورہ کی منڈی کا افسر اعلیٰ مقرر کیا ہوا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ کان من المجتہدین فی العبادہ،
آپ عبادت میں بے حد کوشش کرنے والے تھے۔ قاضی ابن خلقان لکھتے ہیں کہ کان عالما ثقتا ورعا عابدا حجتا، یعنی حضرت سلیمان بن یسار ایک لائق اعتماد عالم، پرہیزگار، عابد اور حجت مند تھے۔ حافظ ابن حبان نے آپ کی ثقات اس طرح بیان کی ہے کہ وَكَانَ مِن فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَقُرَّائِهِمْ، کہ آپ مدینہ منورہ کے فقہاء اور کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والوں میں سے تھے۔ اسی طرح کئی محدثین نے بھی آپ کو فاضل عابد کی صفات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ عفت و پاک بازی میں نہایت حسین و جمیل اور صورت اور سیرت میں یوسف علیہ السلام کے ہم مثل تھے۔ ایک بار آپ جب طواف و سعی سے فارغ ہو کر حرم میں لیٹے ہوئے تو خواب میں انتہائی حسین و جمیل شخصیت سے آمنا سامنا ہوا۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ جناب یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ فرمایا آپ یوسف صدیق ہیں، واللہ آپ اور عزیز مصر کی بیوی کا قصہ بڑا عجیب اور عبرت خیز ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارا اور ابوا میں مقیم عورت کا قصہ تو اس سے بھی عجیب تر ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں، انا یوسف الذی ہممت وانت سلیمان الذی لم تہم، میں یوسف علیہ السلام نے تو ارادہ کر لیا تھا اور سلیمان وہ ہے جس نے اس عورت کی دعوت گناہ کے سامنے ارادہ تک نہیں کیا۔ قرآنی فرمان ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اللہ کے ذکر و فکر اور مناجات میں شغف کا یہ معیار تھا کہ عیدین اور ایام تشریق کے علاوہ عموماً روزے دار ہی ہوتے تھے۔ علامہ امام ابو الزناد کا بیان ہے کہ کانا سلیمان ابن یسار یصوم الدہر وکان عطاء یصوم یوما ویفطر یوما، امام سلیمان صائم الدہر یعنی روزانہ روزے رکھتے تھے اور امام عطا ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ جن شخصیات نے آپ سے علمی روحانی استفادہ فرمایا ہے ان میں سے بعض کے اسماء گرامی یہ ہیں: امام الاولیاء حضرت ابن شہاب زہری، امام عمرو بن دینار، امام مکحول، امام عبداللہ بن دینار، امام قتادہ، امام یحییٰ بن سعید انصاری، یعلا بن حکیم، ابو الزناد، جعفر بن عبداللہ اور سالم ابو النصر وغیرہم حضرات ہیں۔ تقریباً یک صدی تک علم و عرفان کی ضیاء پاشی کے بعد دین اسلام کا یہ چراغ مدینہ منورہ میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ 34 ہجری میں پیدا ہوئے اور 73 سال عمر پا کر ہشام بن عبد الملک کے عہد حکومت میں 107 ہجری کو انتقال فرما گئے۔ فقہائے سبع کے ساتھ ان دو حضرات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ دوستو اسی طرح حضرت سلیمان بن یسار جو کہ مشہور محدث تھے، ایک مرتبہ حج کے لیے سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر گئے تو یہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کچھ کھانا اس کو دینا چاہا تو اس عورت نے برملا کہا، میں آپ سے وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ دیکھو تم نوجوان ہو، میں خوبصورت ہوں، تم دونوں بلکہ ہم دونوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے تنہائی کا موقع بھی ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ شیطان نے ان کی عمر بھر کی محنت ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ آپ خوف خدا سے زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ مصیبت سے جان چھوٹی۔ رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مبارکباد ہو، تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ تھے حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ تعالی، جن کے مختلف واقعات اور جن کی زندگی کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کرام کے نقش قدم پر چل کر یہ سفر طے کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ دوستو الحمدللہ اس چینل پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء کرام کے واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو
آپ سے امید ہے کہ آپ اس طرح کے واقعات کو پسند کرتے ہوں گے، تو اس لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔